السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ آج مسلم لیگ نون کی جو سرگرم قیادت ہے وہ کراچی میں ہے، ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے۔ دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ ہم حکومت گرانا نہیں چاہتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عزم کیا جا رہا ہے کہ پرانی رنجشیں جو نون لیگ اور ایم کیو ایم کے بیچ ہیں ان کو بلایا جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے اور نون لیگ کو کیوں زحمت کرنا پڑی کہ وہ کراچی گئے اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے انہوں نے ملاقات کی؟ اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کرونا وائرس کو لے کے پنجاب حکومت بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار خصوصی طور پہ انیشیٹو لے رہے ہیں اور عوام کے ساتھ آگہی مہم اس کا بھی آغاز کیا گیا ہے، اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ لیکن وفاق میں جب پوری دنیا میں 70 سے زائد ممالک ہیں جہاں کرونا پھیل چکا ہے، پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی کاوشوں کا اعتراف بھی کیا جا رہا تھا، ایسے میں سیکریٹری ہیلتھ ڈاکٹر اللہ بخش کو تبدیل کر دیا جاتا ہے اور ان کی جگہ ایک جونیئر آفیسر ڈاکٹر توقیر شاہ کو لایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ کچھ کشمیر کا ذکر اور افغانستان کے جو امور ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ بہت شکریہ محسن صاحب آپ کا، آپ کی طرف بھی آتے ہیں۔ نظامی صاحب، بلاول صاحب لاہور میں، نون لیگ کراچی میں، ہو کیا رہا ہے؟ سیاست ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے یہ، اس میں کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، حسن اقبال صاحب نئے جیل سے رہا ہوئے ہیں، پھر یہ ایک تاثر پیدا ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے، تو ویکیوم کو فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کو ساتھ ملا کے کوئی بڑا ہدف مل سکتا ہے نون لیگ کو؟ دیکھیں یہ پوسٹرنگ تو ہو رہی ہے نا، کچھ بلدیاتی انتخابات کے لیے بھی ہے جی۔ مثلا آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ابھی پی ایم ایل کیو میں شامل ہوئے ہیں، جی، تو اس کی کوئی ٹائمنگ تو نہیں لگتی جی۔ ادروائز بیسیکلی جو بات ہے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ تو لمبے عرصے کے لیے علاج کے لیے گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی جو ہیں اتنی جلدی واپس نہیں آ رہے، وہ کہتے ہیں جب تک میاں نواز شریف کا علاج ہوگا وہ وہیں رہیں گے۔ تو اب اس صورتحال میں یہاں ایک ویکیوم تو پیدا ہو گیا ہوا ہے۔ جی، خبر دے رہے ہیں آپ نظامی صاحب کہ شہباز شریف صاحب واپس نہیں آنے آئیں گے وہ، ٹھیک ہے یہ نہیں کہ ہمیں کبھی نہیں آئیں گے، لیکن اگر فرض کریں جو ان کا میڈیکل پروسیجر ہے میاں صاحب کا، جی، ان کا ڈاکٹر جو ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ وہ چھٹی پہ گیا ہو تو واپس آ گیا۔ جی۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مریم کا انتظار نہ کیا جائے اپنی بیٹی کا، اور سرجری جو ان کی ہونی ہے جو گرافی وہ کرا لی جائے۔ تو جب تک وہ نہیں ہو جاتی تو شہباز شریف صاحب واپس آنے کو نہیں ہے۔ ٹھیک، محسن صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں نظامی صاحب۔ جی محسن صاحب، ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات ہوئی رہنماؤں سے، کیا نون لیگ کسی نئے مشن پہ چل نکلی ہے؟ بہت شکریہ۔ نظامی صاحب نے ایک بات بڑی اہم کی ہے کہ ظاہر ہے یہ سیاست ہے، اور سیاست میں آپ اپنے نئے الائنس، نئے دوست بنانے کی ہر وقت کوشش ہوتی ہے، اور سیاست میں بات چیت بھی ہوتی ہے۔ اور جو ماضی میں مسلم لیگ نون نے دیکھا کہ عمران خان نے اپنے ہی الائنس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کئی دفعہ پریشر گروپس بھی کہا، کئی دفعہ مافیا بھی کہا، بلکہ میں پریشر گروپس کو وہ مافیا کہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈائریکٹلی وہ اپنے الائنس کی بات کر رہے تھے، بیکاز آج سے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے وہ اپنے الائنس سے بہت پریشان تھے، اور وہ جو الائنس ڈیمانڈز کر رہے تھے کراچی میں اس وقت ایم کیو ایم کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ایک ریوائیو کیا جائے اور فنڈنگ دی جائے۔ وہاں پر ان کے اپنے اختلافات کھڑے ہو گئے۔ پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ ہولڈرز تھے جن حلقوں میں ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹس جیتے ہوئے ہیں، وہ ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹس یہ بات کر رہے تھے کہ وہاں پر بھی ریوائیول ہو، اور ایم کیو ایم اگر لوکل گورنمنٹ کی ریوائیول کی بات کرتی تو پوری کراچی میں تمام وہ حلقے جس میں ان کے بھی لوگ ہیں، جس میں پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں، ان تمام حلقوں میں جو لوکل گورنمنٹس کی جو ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا، جو وہ کام کریں گے، وہ ظاہر ہے پھر ایم کیو ایم کے لوگ کروا رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لوگ ایم کیو ایم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، اور یہ ان کی ایک آپس میں اختلاف کی وجہ بنی۔ پھر ایک اس کی وجہ سے پریشر بھی ہوا، پریشر بلڈ اپ بھی ہونا شروع ہوگا۔ پھر خان صاحب نے اس کو پولیٹیکلی طور پہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو ہینڈل کرنے میں ناکام ہوئی، اور ہمارے لیے ایک راستہ کھلا۔ شاہد خاقان صاحب جو ہیں وہ بالکل اب اس کے اوپر ہم کام بھی کر رہے ہیں، اور بالکل ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لوگ شامل ہوں اور ہماری جماعت میں آئیں۔ اور جہاں تک دوسرا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک کراچی کی سیاست کا سوال ہے، سندھ کی سیاست کا سوال ہے، تو کراچی بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے عوام کے مسائل اس طرح کے ہیں کہ جو کہ ایڈریس ہونے چاہیے، اور ایم کیو ایم بلدیاتی سیاست میں، اور جو الیکشن کے رزلٹ بھی آئے وہ کراچی شہر کی ایک حقیقت ہے
ظاہر ہے لوگ اگر اس کو ووٹ کرتے ہیں اور ابھی بھی انہوں نے اپنی سیٹس ون کی ہیں، بلدیات میں ابھی بھی ان کی ایک پوزیشن ہے، تو ہم ان کو سائڈ لائن نہیں کیا جا سکتا ان کو، کیونکہ وہ جمہوری عمل کا حصہ ہیں۔ پیچھے نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی، میں یہی سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو رشتے ہیں انسان کے، وہ ان کے بارے میں تو ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ پہلے اپنے گھر میں اپنے قریبی رشتہ دار، ان کی تیمارداری، مزاج پرسی اور چیزیں دیکھو، پھر باہر کی بھی چیزیں کرو۔ اور ظاہر ہے لیڈر بھی ہیں، سیاست بھی ہے اور پارٹی کے صدر بھی ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کی بیوی کی وفات کے بعد ایک خاندان ایک ایسے دکھ اور افسوس کے عمل میں سے گزرا ہے، خاص طور پہ میاں نواز شریف ذاتی طور پہ خود، کہ وہ خلا جو ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم تو بڑا نواز شریف صاحب کو قریب سے بھی جانتے ہیں، وہ خلا ان کی بیٹی، ان کی والدہ جو مطلب ان کی بیگم کلثوم نواز کی وفات کے بعد وہ تھیں، جو نواز شریف صاحب کے لیے بہت بڑا سہارا ہیں، اور وہ ان کا ساتھ ہونا اس سرجری میں بہت اہم تھا۔ اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے ان کے بھائی ہیں شہباز شریف صاحب، جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے، رغبت ہے، اور ان کا ہونا، گو کے بیٹے بھی ہوں گے لیکن بھائی کا ایک بہت بڑا ساتھ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا وجود ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے اگر وہ ڈاکٹر جس طرح بتا رہے ہیں نظامی صاحب واپس آ گئے اور اب سرجری کی طرف وہ جائیں گے، تو میں خود اس رائے کا حامی ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو واپس پاکستان آنا چاہیے، لیکن اس حالات میں جب نواز شریف صاحب کی سرجری ہو رہی ہے تو ہماری بھی یہ رائے ہے کہ ان کو وہاں پہ ان کی سرجری کا پروسیس جو ہے، ان کی ریکوری ٹھیک ہو جائے تو پھر آئیں۔ ان دا مین وائل یہ بتائیے کہ یہ تو ایک گیپ تو پیدا ہو گیا نا، آپ ٹھیک ہے آپ کے رہنما جو ہیں ایم کیو ایم سے مل رہے ہیں، لیکن آپ کا اپنا گھر بھی تو ٹھیک کریں نا۔ مثلاً یہ ہے کہ مسلم لیگ کے جو بعض رہنما ہیں چیدہ ان میں بول چال تک بندہ، جس طرح میں مثال دوں شاہد خاقان عباسی اور خواجہ آصف صاحب کے درمیان کوئی لیڈر لیس ہے پارٹی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محترمہ مریم جو ہیں وہ اب دوبارہ فعال ہو گئی ہیں، انہوں نے کچھ ملاقاتیں بھی کی ہیں کچھ لوگوں سے، اور یہ وفد جو انہوں نے بھیجا ہے تو وہ دوبارہ شاید کھل کے تو سامنے نہ آیا، لیکن پس پردہ رہ کے وہ اب ایک ایکٹیو رول ادا کریں گی۔ دیکھیں جی، مریم نواز صاحبہ کی کوشش یہی تھی کہ وہ پاکستان سے جائیں اور اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کے سرجری کے دوران ان کے ساتھ رہیں۔ ظاہر ہے ایک سینسٹیو ایشو تھا، اور گورنمنٹ جس طریقے سے سارے معاملے کو لے کے چلتی ہے، اور ماضی میں بھی گورنمنٹ میں نہ مانوں کی پالیسی پہ تھی، اور پھر جب گورنمنٹ کے اپنے ڈاکٹرز اور لوگ کنونس ہو گئے تو پھر گورنمنٹ کو بھی مجبور ہونا پڑا، اور عدالت میں جب پیش ہوئے تو یہ ذمہ داری گورنمنٹ بھی نہ لے سکی کہ اگر نواز شریف صاحب کو کچھ ہوا تو کون رسپانسبل ہوگا، تو گورنمنٹ نے بھی کہا کہ جی ہم یہ ذمہ داری نہیں لے سکتے، تو جس کے بعد پھر ان کو باہر نواز شریف صاحب کو بھجوایا گیا۔ اور یہی صورتحال مریم نواز صاحبہ کی بھی تھی کہ ہم بھی یہی کوشش کر رہے تھے کہ اس بیماری کے ایشو کے اوپر، کیونکہ جب بھی وہ آئیں گی بات بیماری کی ہوگی بات، تو اس کے اوپر ہم سیاست نہ کریں۔ نواز شریف صاحب نے خود بھی سختی سے منع کیا تھا۔ اب ایک طرف سیاسی صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ہی گورنمنٹ ایک انتقامی رویہ اختیار کر لیا ہے، اور گورنمنٹ یہ کر رہی ہے، تو اس حالات میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ابھی فی الحال تو اس طرح فعال نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی میٹنگ اس طرح کی ہوئی ہے تو میرے علم میں ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہے، نہ کوئی ایسی ملاقات ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مریم صاحب کو بالکل آنا چاہیے، اور پاکستان کی اور پنجاب کی عوام جو ہے ان کو، اور انہوں نے اپنے آپ کو لیڈر منوایا بھی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مریم ایک ریالٹی ہے، اور وہ ریالٹی جو ہے اس کو کوئی اوور رول نہیں کر سکتا۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں مریم نواز آئیں، اور وہ بہت اچھی کنٹریبیوشن تھی اور ہیں، اور وہ آئیں اور وہ بالکل کنٹریبیوٹ کریں پاکستان کے جمہوری عمل میں۔ انہوں نے جو بات کی یا جو ان کا موقف تھا وہ جمہوریت کو مضبوط کر رہا تھا، وہ پارلیمان کو مضبوط کر رہا تھا، وہ پاکستان کے آئین کو مضبوط کر رہا تھا، پاکستان کے ووٹر کو مضبوط کر رہا تھا۔ تو وہ آئیں اور وہ بالکل اپنا وہ جو نیریٹو ہے اس کو لے کے چلیں آگے، اور ہم بالکل ان کے اس عمل میں ساتھ ہوں گے۔ رنجا صاحب یہ بتائیے کہ آج کرونا وائرس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑی اچھی بریفنگ دی، تو وہاں پہ وزیر صحت جو ہیں یاسمین راشد صاحبہ،
انہوں نے کہا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ایک قسم کی نیشنل ایمرجنسی ہے. تو ایک طرف تو یہ نیشنل ایمرجنسی ہے, دوسری طرف حال یہ ہے کہ لگتا ہے کہ حکومت کے اذان پر میاں نواز شریف کی واپسی سوار ہے. اور آج شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ یہ جو خط لکھا ہے اس کو پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے. تو یہ نواز شریف کو واپس لانے کا معاملہ اتنا زندگی اور موت کا مسئلہ کیوں بن گیا ہوا ہے اس حکومت کے لیے؟ یہ محض سٹنٹ ہے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یا اس کے پیچھے کوئی اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں, جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی ہے یا اس طرح سوچا جا رہا ہے. اس میں ایک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ کا اپنا آپس میں بھی گیپ ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وفاقی گورنمنٹ, بلکہ مجھے کل افسوس بھی ہوا کہ ڈاکٹر ظفر مرزا ان کے اپنے وزیر ہیں, اور اگر انہوں نے ایک ایفرٹ کی ہے تو سنا کابینہ کے اجلاس میں ان کو ڈانٹا گیا ہے, اور انہوں نے کوئی اکوپمنٹ بات منگوانے کی گئی ہے تو وہ اکوپمنٹ جو تھا انہوں نے کہا یہ غیر ضروری, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ بارڈر پہ کیوں جا کے بیٹھے ہیں, وہاں پہ رہنے کا کیا ضرورت تھی؟ یہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے باتیں ہوئیں. اور جبکہ ملک میں اتنی صورتحال اس طرح کی ہے تو ٹھیک ہے, اس پہ انگزائٹی یا اس پہ نی جرک ریئیکشن ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے, گورنمنٹ کی یا پاکستان کی طرف سے, عوام کی طرف سے. اس میں اگر ہم یہ ایلیمنٹ ڈال دیں گے تو پھر ایک مطلب کنفیوژن پھیلے گی اور لوگ زیادہ پریشان ہوں گے. ہمیں اس کو پاکستان کی پوزیشن بہتر آ رہی ہے. مطلب میں رپورٹس پڑھ رہا تھا, ورلڈ ہیلتھ WHO کی رپورٹ تھی, جو کنٹری ڈائریکٹر انہوں نے بھی کہا کہ جی ہاں, انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان کی صورتحال بہتر ہے. تو یہ شکر الحمدللہ, ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس حالات میں جو مطلب پوری دنیا جس میں سے مبتلا ہے اس میں پاکستان کے اوپر اللہ کی خاص مہربانی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیفٹ پہ بھی اور ہمارے رائٹ پہ بھی یہ چیز اسپریڈ ہوئی ہے, اور ابھی بھی الحمدللہ پاکستان میں مطلب ہم کافی حد تک بہتر پوزیشن میں ہیں, اور ہمیں اویئرنیس کی کیمپین کو زیادہ گورنمنٹ کو رن کرنا چاہیے, اور واقعی اس کو ایمرجنسی کی سچویشن میں ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ ہم پری ایمپٹیو میئرز اتنے اچھے لے لیں. اور اگر انہوں نے جو بریفنگ کی ہے, بالکل دیکھیں یہ نیشنل ڈیزاسٹر ہے. نیشنل ڈیزاسٹر میں اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو. تو اگر یہ کوئی اچھے اقدامات کرتے ہیں, اچھا قدم اٹھائیں گے تو بالکل اچھی بات ہے. نہیں, لیکن میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ جو میاں نواز شریف والا معاملہ ہے اس پہ کیا حکمت عملی لگتی ہے آپ کو حکومت کی؟ یہ خط جو ہے اس کا کوئی اثر ہوگا؟ دیکھیے یہ حکومت اپنی سیاست صرف کر رہی ہے, اس خط کا کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے, اور اس خط کی کوئی حقیقت اس طرح کی نہیں ہے کہ یہ معاملہ ہے ایکسٹریڈیشن کا. پہلی تو بات ہے کہ نواز شریف صاحب یہ واضح پاکستان کی قوم کو ماضی میں پیغام دے چکے ہیں کہ وہ سزا جب ان کو سنا دی گئی تھی تو وہ سزا بھگتنے کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ اور اپنی بیمار بیوی کو ہسپتال کے بستر پہ چھوڑ کے آئے تھے. تو انہوں نے ایک مثال قائم یہ کی ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب کی کریڈیبلٹی کے اوپر اور ان کی انٹینٹ کے اوپر, ان کی نیک نیتی کے اوپر کوئی اس وقت شک نہیں کیا جا سکتا. باقی حکومت کی جو بدنیتی ہے, حکومت نے بدنیتی پہ مبنی یہ فیصلہ کیا, اور وہ رپورٹس جو تھیں ان کو نہیں ان کو تصور کیا گیا جس طرح کہ ڈاکٹرز نے لکھا گیا تھا, اور کہا کہ ابھی تک کیوں ٹریٹمنٹ نہیں شروع ہوا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ رپورٹس ساری ہم گورنمنٹ کا وہ جو نوٹیفیکیشن ہے میاں نواز شریف صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس کو چیلنج کرے گی, اور ہم اس کو عدالت میں بھی لے کے جائیں گے, اور وہاں پہ ہم وہ سارے حقائق جو ہم نے کمیٹی کے آگے پیش کیے وہ عدالت کے آگے بھی رکھیں گے, اور عدالت کو کہیں گے فی الحال اس خط کا سوائے سیاست کرنے کے ایک ملک میں آلریڈی ایک جو کنفیوژن پھیلی ہے, آپ کے بڑے مسائل ہیں, بجٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاست کر رہی ہے اور اصل ایشو سے ہٹ رہی ہے. غریب کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی پاکستان میں, اور حکومت کو نواز شریف کے علاوہ کوئی اور خواب نہیں آ رہا, تو ان کو یہ چاہیے کہ غریب کی جو 2 وقت کی روٹی ہے اس کا بندوبست کریں. ٹھیک. اچھا رانجھا صاحب, یہ جو آج کی آپ کے وفد کی ملاقات ہے MQM سے, اس سے پہلے بلاول صاحب بھی آفر کر چکے ہیں MQM کو حکومت میں آنے کے. بلاول صاحب کے پاس تو سندھ حکومت ایک ہے, وہ دانہ ڈال بھی رہے ہیں تو سمجھ بھی آتی ہے. آج جو پیغام شہباز شریف صاحب کا پہنچایا گیا کہ پرانی رنجشیں بھلا دیتے ہیں, کیا پرانی رنجشیں بھلا کے مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ MQM آ کے اپوزیشن میں بیٹھ جائے, یا پھر آپ 6 مہینے کے بعد کی سیاست کو فوکس کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے کوئی ان ہاؤس تبدیلی کی بات بھی شہباز شریف صاحب کر چکے ہیں. نہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بھی کہا کہ بہت حد تک آج ہمارے معاملات طے ہو گئے ہیں. وہ کون سے معاملات ہیں جو طے ہوئے ہیں؟ جی
دیکھیے میں آپ کو جو ایم کیو ایم ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے، اور ایک اپوزیشن میں بیٹھ کے کل کے لیے اگر کچھ وقت کے لیے سیاسی جماعتیں بیٹھ جاتی ہیں، اس وقت جو حالات ہیں کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کی کشتی میں سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان کی معیشت کا دیوالیہ اس موجودہ حکومت نے نکالا ہے، ہر کوئی اپنی لائف جیکٹ پہن کے چھلانگ لگانے کے عمل میں مصروف ہے، اور ایم کیو ایم بھی اسی کیفیت سے گزر رہی ہے۔ تو حکومت کے ساتھ تو رہنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور حکومت کے بینچز سے اٹھ کے اپوزیشن کے بینچز پہ جب وہ بیٹھیں گے تو ان کو زیادہ فرق بھی محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ جن وعدوں اور جو ڈیلیور کرنے کے لیے وہ حکومت کے بینچز پہ بیٹھے تھے وہ کرنے میں حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ تو اب ان کا ووٹر ان سے یہ سوال پوچھ رہا ہے، تو اس لیے ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک سیاسی فیصلہ کر رہی ہے، جو میری اپنی رائے ہے۔ باقی ہمارے ان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں پہلی بڑی کلیئرٹی ہے، مسلم لیگ نون نے پاکستان کی عوام کو ڈیلیور کر کے دکھایا ہے، ہماری کریڈیبلٹی، ہمارے کریڈینشلز بولتے ہیں، ہم نے پاکستان میں پچھلے 5 سال جو کام کیے، جو منصوبے کیے اور جس سے عوام کو فائدہ پہنچا، پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچا، پاکستان کے کسانوں کو، کاروباری طبقے کو جس طریقہ سے بہتری آئی، وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے، ہمارے منصوبے پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں۔ جی اور یہ حکومت جو ہے جس نے ایک بھی پروجیکٹ نہ کنسیو کیا اپنا، نہ اس کو شروع کیا، اس حکومت اور ہماری کارکردگی لوگ اب خود بیٹھ کے اپنی چوراہوں میں اور اپنی بیٹھکوں میں اب یہ گفتگو جاری ہے۔ تو عوام تو اس حد تک تنگ ہے کہ کوئی ابھی نکل آئے سڑکوں پہ تو ہم اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ جو بھی ہونا چاہیے وہ آئین کے 4 کونوں کے بیچ میں رہتے ہوئے آئین کے مطابق ہم کریں۔ رحمان صاحب، ایک اور ایل آئی ایم پی ٹی آئی کے پی ایم ایل کیو چودھری برادران، انہوں نے میاں نواز شریف کی بیرون ملک روانگی کی بڑی بھرپور حمایت بھی کی تھی، اور شہباز شریف سے فون کر کے ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ پھر آپس میں کچھ رابطے بھی ہوئے، ایاز صادق صاحب بھی ان سے گھر بھی گئے 1-2 مرتبہ۔ آیا ان سے بھی کوئی باضابطہ وفد کی صورت میں کو ملاقات کریں گے آپ؟ وہ بھی تو ایل آئی ان کے آخر اور آپ کے پرانے ساتھی بھی ہیں۔ بالکل، میں نے کہا کہ سیاست کے عمل میں آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے بالکل بات کرتے ہیں، اور انہوں نے جو ایک اچھا انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ایک موقف بھی اپنایا، پرویز الہی صاحب نے، شجاعت حسین صاحب نے، ہم نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا، بلکہ شکریہ بھی ادا کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ ہی ہیں، اور اگر ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے کوئی بات کریں اور ان کے ساتھ کوئی الائنس یا اس پہ گفتگو ہو تو یہ ایک اچھا قدم ہوگا، اور اس سے ہمیں مسلم لیگ نون ایک بہت، نواز شریف یا ہماری جماعت میں بہت وسعت ہے۔ چوئی صاحب اگر آئیں گے ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور بالکل ہم ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے اور دیکھیں گے۔ دیکھیں فرق کتنا ہے، 156 تقریباً اور 184 کے قریب گورنمنٹ کے پاس ہے، 30-32 ممبران کا فرق ہے۔ یہ 30-32 ممبران کا فرق جو ہے وہ 2-3 اگر اچھے فیصلے کرنے سے دور کیا جائے اور پاکستان کی قوم کا وقت بھی بچایا جائے، ان کو اس عذاب میں جس میں مبتلا ہے مہنگائی کے، اس میں سے نکالنے کے لیے بھی اگر اس طرح کی جوڑ توڑ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے۔ تو رانا صاحب، یہ کوئی ان ہاؤس چینج کی تیاری تو نہیں کر رہے پنجاب میں کہیں آپ؟ دیکھیے پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی بالکل گنجائش تھوڑی سی ہے۔ پنجاب میں تو ان کے اپنے کئی لوگ ہیں جو بڑے افیکٹڈ ہیں، شہباز شریف کا ویژن یہ نہیں لے کر آ سکے۔ یہ شہباز شریف کے ساتھ کام کرنے والے جو افسران ہیں ان کو لگا دینے سے شہباز شریف کی طرح سے پنجاب نہیں کوئی چل سکے گا۔ اگر ٹاپ ٹیئر پہ آپ کے بزدار صاحب یا کوئی اور بندے ہوں گے جن کی مینجمنٹ سکلز اس طرح کی نہیں ہوں گی تو جو نیچے ٹیم ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گی۔ اسکندر اعظم کا ایک بڑا مشہور کال ہے کہ اگر شیروں کی یا مطلب شیروں کی فوج کا سربراہ اگر کتا ہو تو شیر جو ہے وہ کتے کی موت مرتے ہیں، اور سربراہ اگر شیر ہو تو جو کتے ہیں وہ بھی شیروں کی طرح لڑ جاتے ہیں۔ یہ اسکندر اعظم کا بہت مشہور کال ہے، لیکن شیر اس وقت نہیں ہے نا، یہ بات اس لیے کر رہا ہوں شیر فرار ہے اس وقت، ٹیم لیڈر نہیں، شیر فرار نہیں ہے، شیر بیمار ہیں، اور شیر نے میرے خیال سے اپنی جوان مردی کا جو ثبوت دیا ہے، 1 سال جیل میں رہے اور
اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ ان کی زندگی اور موت اتنے بھی بیمار نہیں ہیں جو تھا وہ اس میاں لمحے صاحب میں کی آ ہدایت پہ گئے ایم کیو ایم کا وہ تو میرے خیال سے ہم نے خود کہا، وہ تو جا نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے. ایک شیر بیمار ہے، دوسرا شیر بیزار ہے، دونوں شیر فرار ہیں. رانجھا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب موجود تھے. نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے کہانی میں سنوں گا کہ شیر کی بیماری اور جو اس وقت احکامات آ رہے ہیں اور باقی جو شیرنیاں ہیں وہ کس مشن پہ ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب شیر بیمار ہے اور بریک سے پہلے آپ نے ایک خبر دی تھی کہ اب نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ اگر نہیں بھی جاتی تب بھی وہ اپنا علاج کروائیں گے. ان کا علاج اب ناگزیر ہو چکا ہے. مریم نواز صاحبہ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ نہیں، پہلے تو میں آپ نے جو پہلے بات کی نا، میرے اعلیٰ ترین ذرائع سے یہ خبر ہے جی کہ ڈاکٹر سے ٹائم مانگ لیا انہوں نے، جی اور ان کی اینجیوگرافی جو پہلے ہونی ہے جی وہ اب ہو جائے گی. جی اور اینجیوگرافی کے ساتھ ہی جہاں ان کے اسٹینٹ وغیرہ لگنے جی وہ لگا دیے جائیں گے. پھر ان کا دوسرا مسئلہ ہے کروٹیڈ آرٹری، یعنی جو یہ والی آرٹریز ہیں، دماغ کو خون دینے والی شریان جو ہے ان کا بھی علاج ہوگا. وہ ذرا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. جی تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جب تک یہ پروسیجر مکمل نہیں ہو جاتے بخیر و خوبی وہ واپس آنے کے نہیں ہیں. جی اور آپ نے کہا شعر، تو وہ شعر تو ویسے ہی شعر قالین بنا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب ببانگ دول کہتے ہیں کہ میری لائن جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، جی میں اس پہ قائم ہوں. ایک اور جو بات میں نے کہی آپ کو، میں خبر کے انداز میں ہی دے سکتا ہوں. جی 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 وہ یہ ہے کہ جو میں نے وہ سوال پوچھا وہ غول کر گئے. ایک بڑا سر پٹول ہو رہی ہے آپس میں. کس کی؟ مسلم لیگیوں کی. اچھا اب مثلا شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں جی جہاں ہوں وہاں خواجہ صاحب آصف نہیں ہوتے. اب خواجہ آصف صاحب اور شاہد خاقان عباسی کی کٹی ہوئی ہے بالکل اسی طرح جیسے پہلے چودھری نثار اور خواجہ آصف کی کٹی ہوئی. اب یہاں شہباز شریف نے باقاعدہ ایک کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہے جی کہ ان کی صلح کرائیں، لیکن میرا خیال سے ان کی دل سے صلح نہیں ہوگی. خواجہ آصف بھی اپنے طرز کے آدمی ذرا تھوڑے سے ایبریزو آدمی ہیں. نظامی صاحب یہ نہیں کہ عباسی صاحب میری برادری سے ہیں، لیکن عباسی صاحب قدرے بہتر ہیں، ابزارب کر لیتے ہیں ایشوز کو، معاملہ فہم ہے. برنجہ آدمی ہیں. خواجہ صاحب کا تو مسئلہ اگر چودھری نثار صاحب کے ساتھ بھی تھا اور اب عباسی صاحب کے ساتھ بھی ہے تو بظاہر امپریشن تو یہی آ رہا ہے کہ خواجہ صاحب سے جو اوپر جائے گا. پتہ نہیں کیا کوئی ایشوز پہ بات ہوگی، مجھے تو معلوم نہیں ہے اس کا، کیونکہ خواجہ صاحب تو یہاں موجود نہیں ہیں. جی تو ان کا ورژن شروع سنے بغیر میرے خیال سے ان کو کنڈیم کر دینا زیادتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جو تاریخی ریفرنس ملتے ہیں کہ چوئی صاحب سے بھی آپ ناراض، عباسی صاحب سے بھی آپ ناراض، تو یہ معاملات وہ آپ کلٹ ایسوسیشن کہہ رہے ہیں جی وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ مسلم لیگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ لیڈرشپ کرائسس تو ہے نا. جی اب بڑے بڑے لیڈر ہیں وہاں. اب وہ کچھ تھوڑا سا جب کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب نے ابھی واپس نہیں آنا، جی ادھر بات نوٹ کریں میری. جی اب تو یہ بہانہ بنا رہے ہیں پھر بعد میں کوئی اور. یہ آپ خبر دے رہے ہیں جی میں کہ شہباز شریف صاحب ابھی تو واپس نہیں آ رہے، اگلے 2-3 مہینے. وہ 4 مہینے میں ان کا بہت وہاں دل لگ گیا. جی پتہ نہیں کچھ اور نہ کر بیٹھے اس نے دل لگا کے، وہ مجھے نہیں دیکھ لیں نظامی صاحب کوئی اور خبر ہی نہ آ رہی ہو. ہاں لیکن بات دل لگنے والی بات خطرناک ہے. آن سیریس نوٹ جی بات دراصل یہ ہے، سنجیدگی سے میں بات کروں کہ ایسے نازک مرحلے پہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا یہاں ہونا ضروری ہے. اگر وہ یہ ایک زمانے میں انہوں نے ریزائن کرنے کی کوشش بھی کی تھی کو نیم دلانا، پھر انہوں نے نہیں کیا. میرا خیال ہے کہ پھر لیڈر آف دی اپوزیشن کسی اور کو بنا دے. یہ اس طرح قربانی وطیرہ ہے نون لیگ کا. نہیں، یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی اے شریف ٹو بی آن دا ٹاپ. مطلب آپ شریف فیملی سے ہوں؟ شریف، ہاں شریف آدمی تو ہیں ہی سب نا. جی 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 لیکن آپ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے اس میں زیادہ کانفیڈنس ہے. نہیں تو قربانی کے لیے زرداری صاحب نے میری بات سنیں، اب میں سیریس بات کر رہا ہوں. زرداری صاحب نے یوسف گیلانی کو پرائم منسٹر بنایا نا، یہ ہوتا تو سوچ دے یار وہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، میاں صاحب وہ چھرا نہ کوپ دے، اے ہو جائے وہ ہو جائے. لیکن کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، انہوں نے توہن کرن ڈسکوالیفیکیشن کے بعد بنایا، ایسے نہیں کیا انہوں نے. تو اب بھی ان کو تھوڑا سا کچھ
کلیدی فیصلے جی کر لینے چاہیے، ایکٹنگ بنا دیں. اپوزیشن لیڈر ایکٹنگ بنا دیں لیکن لے آئیں کسی کو، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مثلا شاہ خاقان عباسی کو لگا دیں جی اپوزیشن لیڈر ایکٹنگ، جب آئیں تو وہ لے لیں وہ پوسٹ. اب یہ تو نہیں نا آپ ہیڈ پہن کے وہاں ایک بیان دے دیں تو آپ نے اپوزیشن کا کردار ادا کیا. نظامی صاحب اب فرق دیکھیں نا، اب اگر شہباز شریف وہاں یہاں ہوتے اور وہ ایم کیو ایم کے وقت سے مل رہے ہوتے، اس کا بیان کچھ امپیکٹ اور ہوتا. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اب اسی طرح چودھری برادران سے اگر آپ نے آئس بریک کرنی ہے جی تو وہ ڈائریکٹ نیگوسیشن سے ہوگی، ایسے نہیں ہوگی جو رانجھا صاحب کہہ رہے تھے کہ یوں بھی اور یہ بھی. اچھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کوئی اور ہونا چاہیے، ذرا یہ بتا دیں اپوزیشن لیڈر کی غیر موجودگی کا سیاسی طور پہ تو چلیں مان لیتے ہیں نون لیگ کو بھی کسی حد تک نقصان ہے، سب سے زیادہ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اپوزیشن کے نہ ہونے کا. اپوزیشن لیڈر کے یہاں موجود نہیں، نہ ہونے کا؟ اپوزیشن کے نہ ہونے کا. اب یہ بھی بات ٹھیک ہے کوئی اپوزیشن ہے ہی نہیں. کیونکہ ہیڈ لائنز پہ آپ دیکھیں جو حکومتی بیان آتا ہے اس کے رسپونڈ میں بلاول صاحب کی سرخی لگی ہوتی ہے کہ اس کو وہ جواب دے رہے ہیں، اور وہ کیونکہ نون لیگ کی تو نہ دیکھیں نا، اب آج بھی بات کی شاہ خاقان عباسی نے، کل بھی کی تھی کہ سٹیک ہولڈر سے ملنا چاہیے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ کون سے ہیں وہ سٹیک ہولڈرز، تو وہ بتا نہیں سکے یوں بھی ہے، یہ بھی ہے، میڈیا بھی ہے، فوج بھی ہے، یہ بھی. وہ بھائی عدلیہ بھی ہے. سٹیک ہولڈر تو یہ ہیں جن سے آپ ملے وہاں جا کے. جی یہاں لاہور میں ملے چودھری برادران سے. جی دوسرا مسئلہ جو ہے مریم فیکٹر کا، مریم جو ہے کبھی بھی کھل کے سامنے نہیں آئیں گی، کیونکہ یہ تو پنجابی میں کہتے ہیں وچوں کھائی جا اتوں رولا پائی جا. اندر سے یہ سب کو پتہ ہے کہ یار شریفوں کے ساتھ ایک عمرانی معاہدے کے تحت وہ باہر گئے. مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک کمفرٹ لیول پیدا کرنے کے لیے. جی اور وہ مریم کے ساتھ کمفرٹ لیول نہیں ہے ان کا. مریم صاحبہ بہت ہی شورنوا، ہارڈ لائنر، ہاکش قسم کی جی سیاستدان ہے. اور یہ خاموشی اس سے بڑا سوال ہے، وہ جو خاموش ہے. اب وہ پیچھے سے کلابیں لاتے رہتے اور ہوں، لیکن میرا انڈرسٹینڈنگ کا جو منی آنا رو ہے جو کہہ لیں اس کا یہ حصہ ہے کہ مریم صاحبہ عملی سیاست میں نہیں آئیں گی. اچھا نظامی صاحب، بلاول صاحب نے ایم کیو ایم کو حکومت میں شراکت داری کا کہا تھا، اور وہ ایک حکومت میں آنے کے لیے ایک دانہ تھا پیپلز پارٹی کے پاس جو ڈال دیا. کیا تھا بلاول کا دانہ تھا ان کے پاس جو ایم کیو ایم کو ڈال دیا. نون لیگ کے پاس تو ابھی سر دست کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ کسی صوبے میں حکومت. بات یہ ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ ایم کیو ایم کو کوئی ڈیل دینے کے لیے سندھ کی حد تک ان کی حکومت ہے، وہ بہت بہتر پوزیشن میں. جی نون لیگ جو ہے وہ اس کی تو کوئی پریزنس نہیں ہے نا وہاں پہ، نہ اربن نہ رورل سندھ میں. کہیں بھی نہیں ہے پریزنس. اب تو پورے ملک میں نون لیگ کی کہیں پریزنس نہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی حکومت میں. پنجاب میں تو ہے نا وہ، جی اپوزیشن میں ہے. نہیں وہ حکومت میں ہونے کے علاوہ سندھ اسمبلی کے اندر دیکھیں نا آپ جی 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 کہ اربن سندھ میں ایم کیو ایم کو کا پلڑا بھاری ہے، جی جی رورل سندھ میں پیپلز پارٹی کا. جی تو وہ ایک سینرجی بنتی ہے. جی ٹھیک ہے نا. ٹھیک. فیڈرل لیول پہ بھی اس کا فائدہ پہنچے گا پیپلز پارٹی کو. یہاں پرابلم یہ ہوا ہے کہ جو بات رانجھا صاحب نے کہی جی اس کے لیے جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جی جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو بھی برجن کرنے کی ضرورت ہے. اگر انہوں نے واقعی کوئی یہ ناؤس تبدیلی یا عمران خان کو کانفیڈنس یا پنجاب میں کچھ کرنا ہے جی تو یہ اپوزیشن کو اکٹھا ہونا پڑے گا. جی ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب، ایک خبر تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بنا مریم صاحبہ کے اب علاج کروانے کو تیار ہو گئے ہیں. یہاں جو شور تھا کہ مریم صاحبہ کو باہر جانے دیا جائے، وہ باپ ہیں بیٹی ہیں، ایک جو جذباتی کیفیت ہے جو حقیقت بھی تھی کسی حد تک، کیا اب وہ شور آہستہ آہستہ تھم رہا ہے؟ کیونکہ معاملہ تو عدالت میں ہے، اب عدالت اجازت. بھائی میرے وہ جو بھی معاملہ ہے وہ کوئی بات بنتی نہیں میرے نزدیک. حسن حسین میاں نواز شریف کی بیٹی، ان کے برادر خرد سلمان بھی، ان کے بھتیجے جی سارے موجود ہیں وہاں بھائی. دنیا بھر کے بہترین ڈاکٹر موجود ہیں، وہ علاج بھی کرا رہے ہیں. باقی یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ریسٹورینٹ میں کھانا کھا لیا انہوں نے یہ اور یہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی نزاعی کیفیت تو نہیں نا میاں نواز شریف کہ اگر وہ گاڑی میں بیٹھ کے کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھا گیا، وہ انسان ہے اور شوقین آدمی، آپ کو پتہ ہے.
ہو سکتا ہے وہ ہیرڈ وہ جا کے سیفریجز میں نیچے گراؤنڈ فلور پہ گھڑیوں سے 1-2 گھڑیاں بھی خرید لائے ہوں. ان کا شوق ہے. جی نظامی صاحب، یہ ابہام ہے سارے معاملے میں، نون لیگ کی طرف سے بھی، پنجاب حکومت کی طرف سے بھی، اور پنجاب حکومت کو لے کے اپنے ہی جو ان کے پی ٹی آئی کے ساتھی ہیں وہی سوال اٹھاتے ہیں، جیسے فواد چودھری صاحب میڈیکل رپورٹس کو مشکوک قرار دے رہے ہیں. یہ ابہام کا قفل کیسے کھلے گا؟ یار یہ دیکھیں نا، میں نے کہہ تو دیا آپ کو کہ اس کے بینیفیشری بھی پی ٹی آئی ہے. یہ دیکھیں نا بے وقت کی راگنیاں ہے، وہ جی چلے گئے، سانپ نکل گیا لکیر پیٹی جا رہے ہیں. آپ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جی ہونا وانا کچھ نہیں اس سے. جی یہ مطلب ان کا کہ نواز شریف کو ڈسکریڈٹ کریں گے، بگوڑا ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن اس میں مجھے افسوس کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی فارن منسٹر ہے پاکستان. جی وہ افغان انٹرا افغان ڈائلاگ ساری چیزوں میں ان کا رول ہے. امریکہ سے بات کر رہے ہیں، یو این ان کا رول. فارن منسٹر جو ہے اس کو جہالت کی بنیاد پہ ایک سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر ہمارے لیے برطانیہ کو جی ایسی چٹھی نہیں لکھنی چاہیے جی جو لا یعنی ہو. جی اور نظامی صاحب جو کیا مطلب ہے کہ ہمارے فارن منسٹر جو معاف کر رہا میں لفظ یوز کروں گا کہ وہ اتنا جاہل ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ ہماری ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے برطانیہ سے. کس گراؤنڈ پہ لکھا انہوں نے؟ اچھا یہ بھی ایک نظامی صاحب کنفیوژن ہے کہ کیا آپ نے یو این چارٹر کے تحت جو کنونشن سائن کیے ہیں کچھ لوگوں کو واپس لانے کے، کیا اس کے تحت یہ بھی سوال مبہم ہے. یہ بہت بڑا وایا بٹھنڈا اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر یہ ہوتا تو الطاف حسین بھی ہمارے مہمان ہوتے یہاں. جی 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 جیل کاٹ رہے ہوتے اسحاق ڈار صاحب. یہ بیل مڈے نہیں چڑھے گی جی اور یہ لوگوں کو الو بنانے کے مترادف ہے. پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ آپ سمپلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ایک اور جو بیان ہے فارن منسٹر صاحب کا کہ جو سیکیورٹی کردار ہے بھارت کا افغانستان میں وہ پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. کچھ بھائی وہ کرونا وائرس پہ بات جی افغانستان کے معاملات پہ بھی بات کریں گے، لیکن جب واپس آئیں گے تو بالخصوص کرونا وائرس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب کرونا وائرس کو لے کے آج پنجاب حکومت نے جو آگہی مہم ہے اس کو مزید تھوڑی تقویت دی ہے. آپ نے بھی شرکت کی ہے ایونٹ میں. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سی ای او شوکت خانم ہاسپٹل ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب یہ ذرا ابھی تک جو انیشیٹو ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، ایک نیشنل ایمرجنسی آپ نے پہلے بھی بات کی، وہ کیفیت ہے، آپ سمجھتے ہیں تسلی بخش ہے کام بزدار صاحب کو؟ جو بظاہر میں نے آج دیکھا ہے انہوں نے اپنی ٹیم ساری اکٹھی کی ہوئی تھی، ہیلتھ منسٹر، ہیلتھ سیکرٹری، چیف سیکرٹری، آئی جی، آپ کے جو دوست ہیں انفارمیشن منسٹر، ہوم منسٹر وغیرہ سب تھے. مجھے تو کوئی لگا کہ دے آر آن اٹ، اور مطلب ہے کہ وہ ایک ٹاسک فورس بھی بنا دی ہے کوئی اس قسم کی چیز. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے فرام یور پوائنٹ آف ویو کہ یہ آیا ہماری جو پریونٹیو میجرز ہیں وہ کوئی درست سمجھ جا رہے ہیں اس ضمن میں؟ جی میرے خیال سے کچھ بہتر ہی ہیں، کیونکہ ایسے معاملہ ہے کہ یہ ایک ریلیٹیولی ظاہر ہے نئی چیز ہے، ایک بیماری ہے جس کی ایک نئی ساخت یا نئی قسم سامنے آئی ہے. تو ایسی صورت میں ہمیشہ جو ان نون یا نئی چیز ہوتی ہے اس کے لیے تیاری تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن اس کے کچھ طریقہ کار ہیں جو ویل اسٹیبلشڈ ہیں، اور بیماری کی جو کرنٹ ایپیڈیمیالوجی ہے، جو اس کی موجودہ انفارمیشن اور صورتحال ہے، اس کے مطابق جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کریکٹ اور مناسب ہیں. جو زیادہ افیکٹڈ علاقے ہیں دنیا کے، وہاں سے آنے والوں کو خاص طور پہ بٹ عمومی طور پہ بھی ایئرپورٹس پہ اور دوسرے انٹری پوائنٹس پہ اسکرین کیا جا رہا ہے. اور سب سے جو بڑی میں سمجھتا ہوں اس چیز کے لیے تیاری ہوتی ہے وہ اپنے عوام کو ایکوریٹ انفارمیشن دینا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں لوگ کہتے ہیں جب وبا پھیلتی ہے تو ایک مس انفارمیشن کی بھی وبا پھیلتی ہے، اور اس کو روکنا اور اس سے بچانا بڑا ضروری ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے درست فرمایا. مثلا آج ہی ہم بریفنگ تھی تو ایک میڈیا پرسن نے یہ سوال پوچھا کہ جی یہ اتنی کیا بات ہے کہ ان اینیمیٹ سروسز پہ مثلا دروازے پہ انہوں نے کہا کہ یہ اگر ہاتھ لگ جائے اور وہ اس پہ کوئی وائرس ہو تو وہ وائرس ڈیڈ ہو جاتا ہے. لیکن محترمہ یاسمین راشد نے اس کو، جو مجھے بھی معلوم تھا، اس کو کانٹراڈکٹ کیا
تو اس لیے جو آپ نے بات کی ہے، حکومت پنجاب نے بڑے اچھے اس کے اوپر بروچر پیمپلیٹ وغیرہ نکالے ہیں، لیکن میرے خیال سے ہمارا اس میں ایک بڑا کلیدی رول ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ جو ایک دیوانہ وار ایک آپ بھی اس میں کوئی بتا سکتے ہیں کہ صحیح یا نہیں، کہ ماسک پہننے کا یا ماسک خریدنے کا وہ بلیک ہو رہے ہیں، ہورڈنگ ہوئی ہے اس کی، اور وہ ایک ذخیرہ اندوزی بھی ہوئی ہے، اتنے ماسک ہیں بھی نہیں کہ سب کو پرووائڈ کیے جا سکیں، کہ ماسک جو ہے انفیکٹڈ لوگوں کے لیے یا جو ڈاکٹر ہیں وہاں پہ یا جو میڈیکل سٹاف ہے یا ہاسپٹل میں ہیں ادھر ضروری ہیں زیادہ۔ بالکل جی، اور یہ جو دیوانہ وار اور پینک کی وجہ سے بدحواسی میں جو اس طرح کے ایکشن ہوتے ہیں وہ نہ صرف کہ فائدہ مند نہیں ہوتے بلکہ معاشرے کے لیے اور بعض اوقات انڈیویجولز کے لیے بھی نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلے چیز ہم نے دیکھنی اور پوچھنی ہے وہ یہ کہ ان ماسک کا کوئی فائدہ ہے، اور اگر ہے تو کن صورتوں میں ہے۔ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو زیادہ بیسک طریقہ کار ہیں وہ بروئے کار لانا زیادہ ضروری ہے۔ یعنی ہم نے اپنے لوگوں کو، عوام کو بیسک سینیٹیشن، ہاتھ دھونا، اور اگر کسی کو کھانسی یا چھینک آتی ہے تو منہ کو کسی رومال سے، ٹیشو سے یا اپنی کونی سے، سلیو سے کور کرنا، یہ زیادہ ضروری چیزیں ہیں بنسبت ماسک کے۔ ماسک کا جو استعمال ہے اس کا جو واضح فائدہ ہے شاید وہ ہیلتھ کیئر سیٹنگز میں زیادہ ہے، وہ بھی ان ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے جو ڈائریکٹلی براہ راست ایک انفیکٹڈ مریض کو، یعنی پہلے تو یہ ہے کہ مریض ایسا ہو جو باقاعدہ انفیکٹڈ ہو یا جس کو ہائی سسپیشن ہو کہ اس کو یہی بیماری ہے، اس کی براہ راست کیئر میں جو میڈیکل ٹیمز شامل ہوں، تو اور خاص طور پہ ایسے پروسیجر کر رہی ہوں جس سے کھانسی، چھینک یا بلغم کے آنے کا اور ہوا میں جسے کہتے ہیں نا پھیلنے کا خطرہ ہو، جس کو ہم ایروسولائز بولتے ہیں، اس صورت میں ماسک کا استعمال تو ریکمینڈ کیا گیا۔ لیکن عمومی طور پہ اور بس یہ کہ ہم ماسک اٹھا کے ذخیرہ اندوز کر لیں، یہ مناسب نہیں۔ ایسے موقع پہ ہم نے کلیکٹیو، ایک انسانی اور ایک نیشنل سوچ کے تحت چلنا ہے کہ ماسک اس وقت کے لیے رکھا جائے اور وہاں کے لیے رکھا جائے جہاں کہ اس کی واقعی ضرورت پڑنی۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو سارے حالات ہیں، ان حالات میں موقع پرستی بھی ہے جس طرح آپ نے خود بھی ذکر کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اور بھی کنفیوژنز ہیں۔ مثلا کچھ ٹوٹکے سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں کہ پیاز کاٹ کے کھائیں اور پیاز کا پانی اس طرح نچوڑ لیں، اس طرح پی لیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بہت بڑا سوال یہ ہے کہ جو عام پیتھولوجی لیبز ہیں کیا وہ بھی اس وائرس کی تشخیص کر سکتے ہیں؟ جی، ایک تو ٹوٹکوں کا ذکر کر دوں کہ ایسی صورت میں ہمیشہ بیکار سے ٹوٹکے پھیلتے ہیں۔ جب ڈینگی آیا تھا تب بھی یہی ہوا تھا، ابھی بھی وہ ہوتا یہ ہے کہ جب انفارمیشن یا ایکوریٹ انفارمیشن کے بارے میں لوگوں کو نہ پتا، اور کئی دفعہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھیں جی ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے، ہماری بیسک ایتھکس بھی سکھاتی ہے کہ کسی انفارمیشن کی کنفرمیشن کے بغیر، اس کی مستند ثابت ہوئے بغیر اس کو آگے نہ شیئر کریں۔ لیکن یہ عجیب و غریب ہے، اچھے بھلے لوگ جو ہیں وہ ایک دیکھی دکھائی، سنی سنائی ایک واٹس ایپ کے پہ کارٹون یا اسکرین آئی وہ آگے کر دی یا ویسے شیئر کر دی، تو اس میں بالکل اجتناب برتیجیے۔ اس وقت کوئی اس کا کلیئر کٹ علاج نہ ہے، نہ اس وقت یہ بھی ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ جو زیادہ تر لوگ ہیں، لارج میجورٹی جو لوگ ہیں، وہ اس سے اگر خدا نہ خاصہ کسی کو انفیکشن ہوتی بھی ہے تو جیسے ایک انفیکشن کو، کسی اور وائرل انفیکشن کو کلیئر کیا جاتا ہے وہ کلیئر کی جا سکتی۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ جو ٹیسٹ کا آپ نے ذکر کیا، میں بتا دوں کہ پہلے تو چند نامینیٹڈ اسپیسیفک لیبس کے ذریعے یہ ٹیسٹ ہو رہا تھا، لیکن اب کچھ دیگر پرائیویٹ لیبس بھی آفر کر رہی ہیں، لیکن ہماری سب سے یہی التجا ہوگی کہ اگر آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو ایک اسٹینڈرڈ طریقے کے مطابق کیجیے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی پازیٹیو آتا ہے تو اس کو ہیلتھ اتھارٹیز کو، پروونشل یا فیڈرل کو ضرور اطلاع دیجیے۔ یہ شوکت خانم کی جو آؤٹ لیٹس ہیں وہ بھی اب اکوپڈ ہیں جی اس قسم کے ٹیسٹ کے لیے؟ نہیں جی، آؤٹ لیٹس پہ تو ہم یہ نہیں کر رہے، کیونکہ دیکھیے اس کا جو سیمپل لینا ہے وہ بذات خود ایک پروسیجر ہے، تو ہم تو صرف مین ہاسپٹل میں ہمارا ایک بڑا سیٹ طریقہ۔ اچھا، صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک آج خبر آئی ہے کہ جو ڈاکٹر اللہ بخش جو سیکرٹری ہیلتھ تھے، سنا بڑا اچھا کام کر رہے تھے، وہ ان کو اچانک تبدیل کر کے تو توقیر شاہ کو سیکرٹری ہیلتھ بنا دیا گیا۔ حالانکہ ابھی ان کو حال ہی میں اللہ بخش صاحب کو 22 گریڈ دے کے پہلے ایڈیشنل سیکرٹری تھے، انچارج تھے، پھر یہ بنایا گیا، جبکہ پاکستان میں کتنے 4 کیسز ہوئے ہیں؟ 5 کیسز ہیں۔ یہ اس مرحلے پہ ٹیم میں تبدیلی کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔
مجھے نہیں معلوم کہ جی اس میں اس بات کا کوئی تعلق یا واسطہ ہے یا نہیں، یا میرا نہیں خیال. ممکن ہے یہ ایک روٹین سی چینج ہو، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اور اس میں ایڈیشنل چیز ریڈ کرنی چاہیے. لیکن باہر کیف جیسے آپ کو معلوم ہے میں حکومت کے بہاف پہ بالکل کچھ نہیں بول نہیں آنو آپ تو جی جی ماشاءاللہ آپ تو کسی کی سفارش نہیں مانتے ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ Thank you, sir. آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباس دیجیے.